روایت میں کن لوگوں کے اعمال کو خالی اور بیکار بتایا گیا ہے؟ کفار کے اعمال کی مثال کس طرح دی گئی ہے؟ کیا فرشتگان بھی دکھائی دے سکتے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 21 آیتوں کی مکمل تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر لے کر کے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 22، 23 اور 24۔ آیت نمبر 22 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ یہ لوگ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پناہ ہے پناہ یا حرام ہے حرام۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 22 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ان مستکبروں کی بات ہو رہی تھی جو قیامت سے تو امیدوار نہیں تھے، لیکن انہیں فرشتوں کے نازل ہونے کی توقع تھی، اور یہ آیت فرما رہی ہے کہ ان پر فرشتے تو نازل ہوں گے لیکن وحی یا نور کے بجائے سخت ترین دھمکیاں لے کر۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے قول کے مطابق یہ ان کی موت کا دن ہے، جس دن خدا ملک الموت کو کافروں کی روح نکالنے کا حکم دے گا اور فرشتے ان کی جان نکالیں گے، اور جیسے ہی ان کی جان نکلنے تک پہنچے گی فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر ماریں گے۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ہجر یعنی روکنا، اور چونکہ عقل انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے اسے ہجر کہا گیا ہے۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، سورہ فجر آیت نمبر 5۔ وہ علاقہ کہ جہاں دیواریں کھینچ دی گئی ہو اور لوگوں کو آنے جانے سے روکا گیا ہو اسے محجور کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر حجر محجورہ یعنی منع خدا کو دیکھنا محال ہے، لیکن بعض حالات میں فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر آیا ہے کہ قیامت میں فرشتے مومنین کو سلام کریں گے، اہل دوزخ فرشتوں سے مدد طلب کریں گے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بعض خاص حالات میں فرشتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے یعنی آیت نمبر 23 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور انہیں پراکندہ غبار بنا دیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 23 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ ہبا نرم مٹی کو کہتے ہیں، اور منثور یعنی بکھری ہوئی۔ دوسری جگہ پر قرآن کریم نے کفار کے کام کو بکھری ہوئی مٹی سے تشبیہ دی ہے جس کو تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ ایک دوسری آیت میں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی ہے جس کو پیاسا انسان پانی سمجھ بیٹھتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 39۔ جو لوگ نماز و روزے کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن لقمہ حرام کھانے سے پرہیز نہیں کرتے،
یا امام علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں؟ روایات میں ان کے اعمال کو خالی اور بیکار بتایا گیا ہے۔ تفسیر کنز الدقائق اور تفسیر صافی۔ ناظرین، اس نقطے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں انسانوں کے اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، مجرموں کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن انسان اپنے اعمال برباد ہونے کی وجہ سے افسوس کرے گا، لہٰذا ہمیں صرف اپنے اعمال اور اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں اور ہماری عاقبت خراب ہو جائے۔ نمبر 4، عمل کی روح عمل کرنے والے کا مقصد اور اس کی نیت ہے، ورنہ عقیدے اور اخلاص کے بغیر عمل بیکار ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 23 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 24 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا۔ اس دن بہشت والوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور دوپہر کی آرام گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ یہ تو تھی آیت نمبر 24 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خیر اور احسن بہتر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے مقابلے میں اچھا نہیں ہوتا، تاکہ کہا جائے زیادہ اچھا، جیسے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اس آیت میں بھی لفظ خیر اور احسن اچھا اور نیک کے معنی میں ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں جو آیا ہے وہ اچھا نہیں تھا کہ یہاں زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا۔ لفظ مقیل آدھا دن کا ریسٹ ہے، چاہے سوئے یا نہ سوئے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ قرآن کی نگاہ سے کافروں اور مجرموں کے اعمال بالکل سراب کے مانند ہیں۔ سراب اسے کہتے ہیں کہ ریگستان میں یک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اگر دور سے کسی چیز کو دیکھا جائے تو وہ پانی نظر آتی ہے، مگر جب اس کے قریب پہنچ جاؤ تو وہ پھر پانی نہیں ہوتی بلکہ ریت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتگان کا جو مسئلہ ہے وہ اختلافی ہے کہ وہ دکھیں گے یا نہیں دکھیں گے، لیکن قرآن کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو بعض مواقع پہ وہ خالص دکھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔